السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بدگمانی کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ باتیں آئیں گی۔ پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے مذاق اڑانے سے منع فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا تھا، ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، کیونکہ بہت سارے گمان ایسے ہیں، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ اور اس میں بات آئی تھی کہ تہمے نہ لگو، برے القاب سے نہ پکارو، تانا نہ دو، غیبت نہ کرو۔ عزیزان گرامی، آج کل جو حالات ہمارے بیچ میں چل رہے ہیں، خاص طور پر بدگمانی کے اوپر، یہ بہت ہی مضر مرض ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور کچھ حضرات ایسے ہیں جو اس بدگمانی کو پھیلانے میں اپنی لسانی طاقت، اپنی مالی طاقت سب لگا دیتے ہیں، اور اس کام میں ان کو لطف آتا ہے۔ غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، تہمے لگنا، یہ تمام کام ان کے ذہن میں بیٹھا رہتا ہے، اور وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی کھا رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو، لیکن دیکھ لیجیے غیبت کا معاملہ، کہ غیبت ایسی عام ہو چکی ہے، عوام تو عوام، خواص بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ بدگمانی کا تو معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگ اب اس میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں، اور لوگوں کو اتنا گمراہ کرتے ہیں، اتنی کہ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں کہ لوگ اچھے اچھے لوگوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے باضابطہ طور پر، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ زبانی بات بھی کرتے ہیں اور اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف یہ دشمنی میں، نفرت میں، عداوت میں، حسد میں، بغض میں، جلن میں، تاکہ یہ شخص دوسری کی نظروں میں گر جائے۔ عزیزان گرامی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانیوں سے بچو،
اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھا گمان کرے. ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام نے فرمایا کہ اگر انسان کے اندر 99% برائی ہو اور ایک خوبی ہو، ایک اچھائی ہو، تو اس اچھائی کو بیان کرو اور 99 برائی کو بھلا دو. لیکن آج اس کا الٹا ہے، اس کے برخلاف ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کی 99 اچھائیوں کو چھپاتے ہیں اور ایک برائی کو عام کرتے ہیں، ایک برائی کو پھیلاتے ہیں. اور اس کے لیے ساری کاوشیں ہماری ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص لوگوں کی نظر سے گر جائے. میرے محترم دوستو، بدگمانیوں سے بچیے. بدگمانی بہت بڑا زہر ہے. یہ دیمک سے بھی بدتر ہے. دیمک تو لکڑیوں کھا جاتا ہے اور لکڑیوں کو خراب کرتا ہے، لیکن یہ بدگمانی پھیلانے والے حضرات معاشرے کو خراب کرتے ہیں، معاشرے کو برباد کرتے ہیں، انسان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، انسان کے دلوں کو خراب کرتے ہیں. اور یہ بدترین لوگ ہیں جو ان کاموں کو انجام دیا کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کیجیے. اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چوری کر رہے ہو. اس شخص نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کے کہ میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو رجوع کیا اور کہا کہ واقعی تم چور نہیں ہو. اپنے نفس کو سمجھایا اور اچھائی تلاش کی. یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بدگمانی سے بچ رہے ہیں. ارے ہم لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر دوریاں پیدا کر رہے ہیں. ایسے لوگ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں. کسی بات کو جب پھیلایا جائے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. بنا تحقیق کے، بنا تفتیش کے کسی بات کو پھیلانا یہ گناہ کا کام ہے. محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کے اندر 26ویں پارے کے اندر جو سورہ حجرات ہے، اس کے اندر جو باتیں بتائی گی، جو میں نے آپ کے سامنے باتیں بتائی، تو سورہ حجرات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سبق سکھاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، دو بھائیوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو جائے تو صلح کراؤ. اور دوسری چیز یہ بتایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو. تیسری چیز یہ بتائی کہ ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. چوتھی بات یہ بتائی کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. پانچویں بات یہ بتائی کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی جاسوسی نہ کرو. اور اگلی بار بتائی کہ غیبت نہ کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی درمیان میں کوئی پریشانی آ جائے، آپس میں دوری پیدا ہو جائے، جب صلح کے لیے بیٹھو تو کیا کرو؟ واقسطوا، انصاف سے کام لیا کرو. انصاف کیا کرو، ایک طرف کی طرفداری مت کیا کرو. اور کوئی بات جب سامنے آئے، کسی نے بات اڑائی، کسی نے بات پھیلائی، تو اللہ کہتا ہے فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو.
اس کی جانچ کر لیا کرو۔ یہ جانچ کس سے ہوگی؟ کیا بدگمانی پھیلانے والوں سے؟ کیا برائیاں پھیلانے والوں سے؟ اس کی تحقیق اس سے ہوگی جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ ہم اس سے براہ راست معاملہ پوچھیں، حقیقت حال سے واقفیت پیدا کریں۔ اب تو یہ ہو چکا ہے کہ فلاں صاحب بول رہے ہیں، وہ جھوٹ تھوڑی بول رہے ہوں گے، صحیح بول رہے ہوں گے۔ فلاں حاجی صاحب بول رہے ہیں تو جھوٹ تھوڑی بول رہے ہوں گے، صحیح بول رہے ہوں گے۔ فلاں نمازی صاحب بول رہے ہیں، جھوٹ تھوڑی بول رہے ہوں گے، صحیح بول رہے ہوں گے۔ یعنی ہم نے ایک پر ہی بھروسہ کر لیا، جس کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے اسے تفتیش نہیں کیا، تحقیق نہیں کر لیا کہ حالات کیا ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور ہم بدگمان ہو گئے۔ یاد رکھیے، یہ بدگمانی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو سوچ لیجئے آپ اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، اپنے دل کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بدگمانیوں سے بچیے، اچھا گمان پیدا کیجئے مومن کے بارے میں۔ اور مومن وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، مسلمان وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان کرے، اچھا گمان کرے، برا گمان نہ کرے، وہی شخص صحیح مسلمان ہے۔ آج حالات کچھ اور ہو چکے ہیں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اگر آپ سے مجھے دشمنی ہو گئی، آپ سے میرا اختلاف ہو گیا، تو ہم اپنی پوری قوت، اپنا پورا عمل لگا دیتے ہیں اور اچھے لوگوں سے، اچھے لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری اس سے دشمنی ہے، ہمیں اس سے نفرت ہے، ہمیں اس سے کسی چیز کا بدلہ لینا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے، ایسے کرنے والے گناہ گار تو ہی ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ بدگمانی ڈال لے رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ بھی گناہ گار ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں جس پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی نزاکت آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست، میرا التماس ہے کہ کبھی بھی کسی مومن بھائی کے بارے میں کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو اس کی تحقیق کیجیے۔ اور تحقیق کرنے والے کون ہوں؟ اچھے لوگ ہوں، اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد اس کے بارے میں گفتگو کیجیے۔ پہلے تو اس کو رد کیجیے کہ نہیں، وہ شخص ایسا نہیں ہے، اس شخص کے بارے میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ابھی بتایا نا کہ ہمارے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہ بتایا ہے کہ اگر 99 برائی موجود ہو اور ایک اچھائی موجود ہو تو اچھائی پر نظر رکھو، 99 برائی کو رد کر دو، 99 برائی کو چھوڑ دو، اچھا گمان رکھو مومن کے بارے میں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ تو میرے محترم دوستو، امید ہے کہ میری تمام باتوں کو آپ نے سن کر کے، آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگ عمل کریں اور ان بدگمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا زہر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔